السلام علیکم عزیز طلباء، یہ میرا 22واں لیکچر ہے اردو کے لیے جماعت ہفتم کے لیے، اور سبق نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ میرے ابا جان، اصل میں اس میں بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ علامہ اقبال کے بیٹے تھے جاوید اقبال۔ جیسے جاوید نامہ ان کی نظم ہے نا، یہ اصل میں ان کے بیٹے کو ہی انہوں نے ایڈریس کر کے لکھی تھی۔ تو علامہ اقبال کے جو بیٹے ہیں جاوید اقبال، انہوں نے اپنے، وہ بہت بڑے پاکستان کے جسٹس ہیں تھے۔ اب مجھے ویسے کنفرم نہیں پتا کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا ان کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوئی تو ہے، لیکن اب ذہن میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے بطور والد علامہ اقبال کے بارے میں اپنے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں سے یہ اقتصاب ہے، یعنی ایک پیراگراف ہے، اقتباسات ہیں کچھ جو کہ اس کتاب میں سے لیے گئے ہیں، اور وہ میرے ابا جان یعنی وہ جاوید اقبال اپنے والد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب ہم اس کا تعارف پہلے پڑھتے ہیں علامہ اقبال کے بیٹے کا، پھر بتاتے ہیں کہ کس نے لکھا ہے اور کیا۔ یہ جو میں نے بات بتائی ہے کہ ان کے بیٹے صاحبزادے نے یہ لکھے تھے۔ علامہ اقبال کے بارے میں بھی لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل جو ہے نا، زیادہ شاعری اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، کیوں میڈیا کا دور ہے۔ تو علامہ اقبال ہمارے کون سے تھے؟ قومی شاعر تھے، اور ان کے پیغام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ ایک طرح سے تمام اسلامی امہ کے لیے بہت کام انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ محمد اقبال ایک بہترین شاعر، فلسفی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز نظریہ کوئی خاص بات کرے کہ یہ یوں تھا، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ مفکر، فکر کرنے والا، اور قومی رہنما تھے، قومی رہنما بھی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ سے پاکستان کی بنانے کی جدوجہد میں شامل رہے اپنی شاعری کے ذریعے۔ آئیے آج ان کی نجی زندگی کے کچھ گوشوں کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں۔ نجی زندگی، ان کی ذاتی زندگی۔ بطور والد علامہ اقبال کیسے تھے؟ علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال اپنے والد محترم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے بیٹے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اکثر آگے اب ان کی نسل، ان کے 2 پوتے بھی ہیں، فیصل اقبال اور ولید اقبال۔ مکمل فہم اور بھرپور دلچسپی کے ساتھ خاموش مطالعہ کیجیے۔ ان کی جو مسز تھی نا، ناصرہ جاوید، وہ بھی چیف جسٹس رہ چکی ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی جسٹس تھے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے نظر میں ایک ممتاز شاعر، فلسفی اور پیغام دینے والا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغام بر یعنی پیغام دینے والا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایک انسان بھی تو تھے، ایک ایسے انسان جس کا گھر ہو، بیوی ہو، اور جسے اپنے بچوں سے محبت ہو۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں ان سے محبت کرنے کی بجائے خوف کھاتا تھا۔ والد کا ایک روب ہوتا ہے نا، ان پر بھی روب تھا والد صاحب کا، ٹھیک ہے۔ میں بچپن میں بہت شریر تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب شریر تھے تو اس لیے اماں جان سے بلا ناکہ مار کھانا میرا معمول میری عادت تھی کہ میں روزانہ ان سے مار کھاتا تھا۔ پڑھائی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، مگر ابا جان سے میں نے بہت کم مار کھائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے والد صاحب سے کبھی مار نہیں کھائی، والدہ سے اکثر مار کھاتا تھا، روزانہ کا معمول تھا، میری عادت تھی۔ میرے لیے ان کی جھڑک ہی کافی ہوتی تھی، یعنی ان کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ علامہ اقبال ان سے محبت کرنے کی بجائے ان سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اور ان کے ایک جھڑکنا ہی ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ ابا جان کبھی ناراض ہوتے تو ان کے منہ سے یہ لفظ نکلتے: احمق آدمی، بے وقوف۔ یہاں ابا سے مار کھانے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں جب ناراض ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے احمق آدمی ہو تم، بے وقوف ہو۔ اور جب یہ انہیں ایک واقعہ یاد آیا جو لکھ رہے ہیں: بچپن میں مجھے روزانہ 1 آنا خرچ کرنے کو ملتا تھا،
اور اسے خرچ کر چکنے کے بعد خواہ میں اماں جان سے کتنی ہی منتیں کرتا، یعنی والدہ سے کتنی منت کرتا، یعنی طلب کرتا کہ مجھے پیسے دے دیں، تو وہ نہیں دیتی تھی، مجھے مزید کچھ نہ ملتا، بلکہ ہر لمحہ ان کے ناراض ہونے کا ڈر رہتا تھا۔ ایک بار اتفاق سے، یہ کہانی میں اس لیے آپ کو آگے نہیں بتا رہی کیونکہ مزہ نہیں لگتا ریڈنگ کرنے کا اور پڑھنے کا، مجھے تو ذہن میں ہے یہ۔ یوں ہوا کہ کوئی مٹھائی بیچنے والا ہمارے گھر کے سامنے آیا، مٹھائی دیکھ کر ہم للچائے، مگر جیب خالی تھی، اسے بٹھایا اور اماں جان کے پاس دوڑے آئے کہ شاید کچھ مل جائے، مگر انہوں نے ٹکا سا جواب، یعنی انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ ٹکا سا جواب سے مراد یہاں یہی ہے، طبیعت ضدی تھی، خیال آیا کہ خواجہ فیروز سے پوچھے کہ پیتل لے کر مٹھائی دے سکتا ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے اس نے ہاں کہہ دی، یعنی اس نے کہا کہ ہاں میں دیتا ہوں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں یہ نیکسٹ والے میں پڑھیں گے۔ اچھا، اس کی جو املا کے ورڈز ہیں اورنج میں، یہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔